وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا جب ہم مرنے کے بعد محض چند ہڈیاں ہو چکے ہوں گے اور وہ بھی چورا چورا، تو کیا واقعی ایک نئی پیدائش کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ قل كونوا حجارة أو حديدا، کہہ دیجئے پتھر بن جاؤ یا لوہا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، یا کوئی اور ایسی مخلوق جو تمہارے ذہن میں بڑی سخت ہو، تب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ ضرور کہیں گے کون ہمیں لوٹائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اس پر وہ تمہارے سامنے ضرور تعجب اور انکار سے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے بالکل ممکن ہے کہ وہ وقت اب قریب آ چکا ہو۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، یہ وعدہ اس دن پورا ہوگا جب وہ خدائے برتر تمہیں بلائے گا تو تم اس کی توصیف کرتے ہوئے فرما برداری اختیار کر لو گے اور خیال کرو گے کہ دونوں زندگیوں کے درمیان بس تم تھوڑا عرصہ ہی ٹھہرے تھے اور وہ کوئی بڑی مدت نہ تھی۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہا کریں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان تو ان میں فساد ڈلواتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا ایک دوسرے سے کٹوا دینے والا دشمن ہے۔ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، تمہارا رب ہی سب سے زیادہ تمہاری حالت سے آگاہ ہے۔ اگر چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تو تمہارے جرموں کی تمہیں سزا دے گا، اور ہم نے تمہیں ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ تم جبر کرو یا ان کے عذاب و ثواب کا تمہیں اختیار ہو۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور آسمانوں اور زمین کی موجودات کو تمہارا رب ہی سب سے زیادہ جانتا ہے، اور ہم نے انبیاء کو یقیناً ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو بھی ہم ہی نے زبور دی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دیجئے تم نے اپنے خیال میں اس خدائے برتر کے علاوہ جنہیں معبود سمجھ رکھا ہے انہیں اپنی مشکلات میں پکارو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے نہ تو کوئی تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدل ہی دینے کا انہیں کوئی مقدور ہے۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا،
یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں اور انہیں وسیلہ قرب الہی سمجھتے ہیں، ان میں سے اللہ کے زیادہ مقرب تو خود اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ فی الحقیقت تمہارے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈر کر بچا جاتا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور جو بھی بستی ہے ہم اسے بہر طور روز قیامت سے پہلے ہلاک کر دیں گے یا اسے بہت سخت سزا دیں گے، یہ تقدیر کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہمیں نشانات بھیجتے رہنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، ہاں یہ ہوا کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، چنانچہ ہم ہی نے سمود کو روشن نشان کے طور پر اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانات انکار و سرکشی کے بد انجام سے ڈرانے ہی کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے اے نبی تمہیں کہا تھا کہ تمہارے رب نے ان سرکش لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے یقیناً گھیر رکھا ہے، تب بھی وہ غافل رہے، اور جو رویا ہم نے تمہیں دکھایا ہے اسے اور اس درخت کو بھی جسے قرآن میں ملعون قرار دیا گیا ہے، ہم نے اچھے اور برے لوگوں میں امتیاز کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہر چند کے ہم لوگوں کو ڈراتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ ڈرانا انہیں سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور اس وقت کا بھی خیال کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم کی فرما برداری کرو، تو ابلیس کے سوا کہ اسے بھی یہ حکم دیا گیا تھا سب نے فرما برداری کی۔ اس نے کہا کیا میں اس کی فرما برداری کروں جسے آپ نے گار سے پیدا کیا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اور یہ بھی کہا آپ ہی بتائیں کیا یہی وہ ہے جسے آپ نے مجھ پر بزرگی دی ہے؟ اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس کی نسل کو قابو میں لا کر اور ان پر حاوی ہو کر یقیناً انہیں ہلاک کر دوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا چل دور ہو جا، کیونکہ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو جہنم تمہاری سزا ہے، اور یہ پوری پوری سزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اور ان میں سے جن پر تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے فریب دے کر بلا لے، اور ان پر اپنے لشکر کے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان ان سے محض پرفریب وعدے ہی کرے گا۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا میرے بندوں پر یقیناً تیرا کوئی تسلط نہیں، اور تیرا رب کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم تجارت وغیرہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اور وہ تم پر یقیناً بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور جب سمندر میں تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس وقت اس خدائے برتر کے سوا وہ تمام ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو تم سے کھوئی جاتی ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم اس سے اعراض کر لیتے ہو۔ ایسا انسان بہت ہی ناقدردان ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا تو کیا تم اس سے بالکل نہ ڈر ہو چکے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں ذلیل و رسوا کر دے، یا آندھیاں بھیج کر سنگ ریزے برسائے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا یا تم اس بات سے بالکل نہ ڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں ایک دفعہ پھر اسی سمندر میں لوٹا لائے اور تم پر ایک تیز و تند ہوا چھوڑ دے اور تمہاری ناقدری کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس معاملے میں ہمارے خلاف کوئی مدد کرنے والا نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے اولاد آدم کو بہت شرف بخشا ہے، خشکی اور تری میں ان کے لیے سواری کا انتظام کیا ہے، اور انہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، نیز اپنی مخلوق کے ایک کثیر حصہ پر انہیں بڑی فضیلت دی ہے۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اس دن کا تصور کرو جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کے اعمال کا نوشتہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نوشتہ پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور بہت بے راہ ہوگا۔
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور ہم نے تمہاری طرف بذریعہ وحی جو کچھ نازل کیا ہے اس کی وجہ سے ان مخالف لوگوں نے تمہیں دکھ دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، تاکہ تم اس کی جگہ دوسری باتیں گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرو، اور اس صورت میں وہ تمہیں ضرور گہرا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو قریب ہوتا کہ تم تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ تب البتہ ہم تمہیں اس دنیاوی زندگی کے بڑے عذاب اور موت کے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیتے، پھر تم ہمارے مقابل میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، لیکن تم ثابت قدم رہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور انہوں نے تو کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی کہ تمہیں اس سرزمین مکہ سے عاجز و بے تمکین کر کے نکال دیں، اور اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو اس صورت میں وہ خود بھی تمہارے بعد تھوڑا ہی عرصہ وہاں رہنے پائیں گے۔ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ اپنے رسولوں میں سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، ہمارا یہی طریقہ کار ان کے متعلق بھی رہا ہے، اور تم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جانے تک مختلف گھڑیوں میں نماز عمدگی سے قائم کیا کرو، اور یقیناً فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا التزام مقبول عمل ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ اور رات کا کچھ حصہ بھی اس قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کچھ سو لینے کے بعد نماز تہجد کے لیے شب بیداری میں بسر کرو، یہ تمہارے لیے نفل کے طور پر ہے، اس طرح قریب ہو جائے گا کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود یعنی بڑی تعریف والے مقام پر کھڑا کر دے۔ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور دعا میں یوں کہو، میرے رب مجھے آپ ہجرت میں جہاں کہیں بھی لے جائیں وہاں ہر طرح اچھے ہی طور پر لے جائیں اور اچھے ہی طور پر باہر لے آئیں، اور مجھے اپنی جناب سے میرے کاموں میں مدد دینے والا عطا فرمائیں اور غلبہ عطا فرمائیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نابود ہوا، اور باطل کی تو فطرت ہی میں ہے کہ وہ نابود ہو جانے والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن کریم سے بتدریج وہ تعلیم نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت کا موجب ہے، اور ظالموں کو یہ نزول صرف نقصان ہی میں بڑھاتا ہے۔ وَإِذَا
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو اور دور کر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طور طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور بعض پوچھنے والے تم سے روح یعنی کلام الہی کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کلام الہی میرے رب کے امر سے ہے، اور یہ اس لیے نازل کیا جاتا ہے کہ تمہیں تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے اسے لے جاتے، پھر تم اس کے بارے میں ہمارے خلاف کوئی وکالت کرنے والا نہ پا سکتے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ بجز اپنے رب کی رحمت کے حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے اگر تمام جن و انس اس قرآن کی نظیر لانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی وہ اس کی نظیر نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی اعلیٰ درجے کی باتیں مختلف پیرایوں میں بیان کی ہیں، مگر پھر بھی بہت سے لوگوں نے کفر کا ارتکاب کرنے کے سوا ہر بات کا انکار کر دیا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور ان منکروں نے کہا ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے لیے اس ملک میں باکثرت پانی والی نہر بہا لے آؤ۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یا تمہارا کھجوروں یا انگوروں کا کوئی باغ ہو اور تم اس کے اندر باکثرت نہریں رواں کر دو۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ یا جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ یا تمہارا سونے کا کوئی گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ
اور تمہارے چڑھنے کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی کتاب اتار لاؤ جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں تو صرف پیغام میں حق پہنچانے والا انسان ہوں۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ اور لوگوں کے لیے جب ان کے پاس سامان ہدایت آیا کوئی چیز اس پر ایمان لانے سے مانے نہ ہوئی مگر ان کی یہ بات کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو بطور رسول بھیجا ہے۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ کہہ دیجئے اگر زمین میں انسانوں کے بجائے اطمینان سے چلتے پھرتے فرشتے بسے ہوتے تو اس صورت میں ہم بھی ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی بطور رسول نازل کرتے۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ ہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے اندرونی حال سے بھی اچھی طرح باخبر ہے اور ان کے ظاہر سے بھی خوب آگاہ ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اور اللہ جسے درست راستے پر لگا دے وہی در حقیقت ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں وہ ہلاک کر دے تو تم خدائے برتر کے مقابلے میں ان کے مددگار نہیں پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل اٹھائیں گے، اندھے، گونگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے کو ہوگی اسے ان کی سزا کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے احکام کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کیا جب ہم مرنے کے بعد محض ہڈیاں ہو چکے ہوں گے اور وہ چورا چورا تو کیا واقعی ایک نئی پیدائش کے لیے پھر سے اٹھائے جائیں گے۔